सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, एक और सुबह और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस सहाबी के मज़ार पर हाज़िरी देने जा रहे हैं जिसको अगर ये कहा जाए कि जो तमाम सहाबा में उम्र के लिहाज से सबसे बड़ी उम्र वाले सहाबी, जिनका ताल्लुक अरब से नहीं था, किस मुल्क से था ये तो वहीं जाकर बताएंगे। सीरत बड़ी निराली है। हाँ, एक इशारा दे देता हूँ जब तक आप सोचिए कि ये वो सहाबी हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इनकी जन्नत भी मुश्ताक है, यानी जिनका जन्नत को इश्तियाक है ये वो सहाबी हैं। चलें थोड़ी देर के लिए इसका जवाब सोचिए, वहाँ पहुँचकर आपको बताएंगे। यहाँ बगदाद से कुछ दूर एक और शहर मदियन में उनका मज़ार है और हम अब उस शहर की तरफ जा रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु ये मक़ामाते मुक़द्दसा, मक़ामाते मुक़द्दसा, ये मक़ामाते मुक़द्दसा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मदाइन पहुंच चुके हैं। अभी तक आपको उस सहाबी रसूल का नाम हमने नहीं बताया है। आइए करीब चलते हैं मज़ार के और आपको वो मनाजिर दिखाते हैं। यहाँ के सिक्योरिटी के अफराद भी बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ ताउन करते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। अहलन व सहलन, माशाअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह खैरा, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, कैफ़ल हाल, माशाअल्लाह। पाकिस्तान वालों से बड़ा प्यार करते हैं, जब हम बताते हैं हम पाकिस्तान से हैं, अस्सलामु अलैकुम, तो अल्हम्दुलिल्लाह कैमरे भी ले जाने देते हैं, हमारा सामान भी अंदर चला जाता है। हालांकि इस मुल्क में सिक्योरिटी की काफ़ी इंतजामात हैं। तो आइए चलते हैं इंशाअल्लाह एक अजीम हस्ती की बारगाह में। ये मक़ामाते मुक़द्दसा, ये मक़ामाते मुक़द्दसा। अस्सलामु अलैकुम, माशाअल्लाह हिंद के इस्लाम भाई आए हुए हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक हाज़िरी कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम, खैरियत से हैं? अस्सलामु अलैकुम। सब बम्बई से हैं? नहीं, कलकत्ता से। आपका क्या नाम है? साहिल। साहिल भाई, ये जो आपने पहना है ना, ये नहीं पहन सकते, मर्द को ये पहनने की इजाज़त नहीं है। इंशाल्लाह हम जन्नत में पहनेंगे ज़ेवरात। मर्द को आला हज़रत फरमाते हैं एक अंगूठी पहन सकते हैं चांदी की, और वो चांदी भी 4.5 माशा से कम हो और एक उसमें नगीना हो, ठीक है ना? तो ये उतार दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ये हुई ना बात हाथों हाथ इंशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे आपको। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। मक़ामाते मुक़द्दसा, ये मक़ामाते मुक़द्दसा, अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। ये मक़ामाते मुक़द्दसा, ये मक़ामाते मुक़द्दसा, अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता, है मक़ामाते मुक़द्दसा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सहाबा की क्या ही शान है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, इनमें से जिनकी भी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। उसी सितारे, उसी एक अजीम हस्ती के पास हम आए हैं और इनकी सीरत बहुत निराली है। यूं कहा जाए कि तमाम सहाबा में इनके कुछ फजाइल, इनके कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो अक्ल भी हैरान हो जाती है। मैंने सिलसिले के शुरू में अर्ज़ किया था कि जिस सहाबी के कदमों में जा रहे हैं, उम्र के लिहाज से, एज के लिहाज से सबसे तवील उम्र पाने वाले सहाबी भी यही हैं। अरबी भी नहीं थे, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के वतन के भी नहीं हैं। सहाबी कौन है? आइए बताता हूँ। पहले इनका ज़रा एक बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या सुनिए कि ये नबी पाक अलैहिस्सलाम तक कैसे पहुँचे। आज मैं और आप आँख खोली तो मुसलमान हैं,
ہمارے ماں باپ مسلمان، ہمارے کانوں نے پہلی آواز سنی وہ آذان کی، یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ذرا حضرت کی سیرت سنیے کہ کس طرح مشکلیں اٹھا کر انہوں نے اسلام کو بھی پایا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پایا۔ حضرت یہ خود فرماتے ہیں کہ شہر اصبہان کے ایک دیہات میں رہتا تھا۔ ایک دن اللہ عز و جل نے میرے دل میں یہ بات القا فرمائی کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے۔ بس میں ایک ایسے آدمی کے پاس گیا جو اپنی باتوں سے لوگوں کو پریشان نہیں کرتا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے، سب سے افضل دین کون سا ہے۔ اس نے کہا موصل میں ایک راہب ہے، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ میں اس کی طرف چل دیا، اس کے پاس رہا تو میں دنیاوی معاملات میں اس پہ بھروسہ کرنے لگا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو عبادت کرتا، اسی کی طرح میں بھی عبادت کرنے لگا۔ یوں میں 3 سال اس کے پاس ٹھہرا رہا، اس کے وصال کا وقت قریب آ گیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اب آپ تو دنیا سے جا رہے، میں کہاں جاؤں، مجھے کوئی راستہ بتائیے۔ تو کہا کہ مشرق میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو اس دین پر کاربند ہو، ہاں میں جزیرہ عرب کے اس پار ایک راہب رہتا ہے، تم اس کے پاس چلے جانا، اس سے میرا سلام کہنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں اس راہب کے انتقال کے بعد اب عرب گیا اور اس عالم کے پاس پہنچا، یعنی دین کی تلاش ہے، اللہ کی تلاش ہے، گویا اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ سفر کیا اور پھر اس راہب کے پاس پہنچے۔ اب جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو میں نے اس عالم کے پاس جب 3 سال گزر گئے تو کہا کہ اب آپ مجھے کس کے بارے میں کس کی طرف بھیجتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس علاقے میں تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے، البتہ اموریہ میں ایک بڑی عمر کا عالم ہے، لیکن پتہ نہیں کہ تم اس سے مل بھی پاؤ گے کہ نہیں۔ بہرحال وہ بھی انتقال کر گئے۔ اب انہوں نے اموریہ کا سفر کیا، سفر جاری ہے حق کی تلاش میں، علم دین سیکھنے کے لیے اموریہ پہنچتے ہیں، وہاں بھی کچھ عرصہ رہے، اس کے بھی انتقال کا وقت آ گیا۔ تو اب کہا کہ حضور آپ مجھے کہاں بھیجتے ہیں؟ اللہ اللہ۔ وہ راہب کہتے ہیں کہ روئے زمین پر کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کے پاس میں تمہیں بھیج سکوں، ہاں اگر تم کسی زمانے میں سنو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے آل میں کوئی ایک ایسا شخص پیدا ہوا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ تم اس زمانے کو پاؤ گے، تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں مجھے بڑی امید تھی کہ میں اس زمانے کو پالوں گا۔ بہرحال اس نے کہا اگر تم ان کا ساتھ دے سکو تو وہ حق پر ہوں گے، اور ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی قوم کے لوگ ہی انہیں ساحر کہیں گے، مجنون کہیں گے، کاہن کہیں گے، اور ان کی ایک دوسری نشانی یہ ہوگی وہ ہدیہ تو تناول فرما لیں گے مگر صدقے کے مال سے کچھ نہ کھائیں گے، اور تیسری علامت یہ ہوگی کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت جگمگا رہی ہوگی۔ اب اس صحابی کو جنہوں نے صحابی بننا ہے، ابھی صحابی نہیں بنے، ابھی تو تلاش ہو رہی ہے، اچھا وہ زمانہ بہت عرصے بعد آنے والا ہے، تو اب انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی امید تھی کہ میں اس زمانے کو پالوں گا، میں انتظار کرتا رہا۔ کہتے بالآخر مدینے کی طرف ایک قافلہ گزرا، تو میں نے ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا مدینے کے رہنے والے ہیں، تاجر لوگ ہیں، تجارت کر کے گزر بسر کرتے ہیں، لیکن اب آل ابراہیم سے ایک شخص پیدا ہوا ہے، اس کی قوم اسے قتل کرنے کے در پہ ہے، جس کی وجہ سے وہ ہجرت کر کے ہمارے شہر میں چلا آیا ہے، ہمیں ڈر ہے کہیں وہ ہماری تجارت میں رکاوٹ نہ ڈال دے، اور اب اسے مدینہ منورہ پر کنٹرول حاصل ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اب تو میں نے اشتیاق میرا بڑھ گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی قوم کے لوگوں کے بارے میں، ان کی قوم ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ اسے ساحر، مجنون اور کاہن کہتے ہیں۔ ایک نشانی پوری ہو گئی۔ اب یہ حضرت کہتے ہیں کہ میرے دل نے کہا یہی تو نشانی ہے، کیا تم مجھے اپنے امیر کے پاس لے چلو گے؟ تاجروں کے اس قافلے کا ایک امیر تھا۔ اب ذرا غور کیجئے، تلاش ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس قافلے کے امیر کے پاس یہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے بھی مدینے لے جاؤ، چاہے اپنا غلام بنا لو، کیونکہ سفر کے پیسے تو تھے نہیں، کہا مجھے اپنا غلام بنا لو، غلامی اختیار کر لی، اور اس قافلے والوں کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اب مدینے پہنچنے کے بعد انتظار ہے کہ نبی آخر الزماں کا دیدار ہو جائے، نشانیاں میں نے پہلے دیکھنی ہیں اور پھر انہی کے قدموں میں زندگی گزارنی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی اب غلام چکے بن چکے تھے، آپ کو کتنا کام کروایا گیا؟ فرماتے ہیں کہ میں اونٹوں کی طرح اپنی پیٹھ پر پانی لاد کر لاتا اور باغ کو سیراب کرتا، حتیٰ کہ اس کے سبب میری پیٹھ اور سینہ پیچھے کی طرف نکل گئے۔ ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں نا کب نکل آیا، کہتے ہیں میں نے اتنی مزدوری کی کہ میری پیٹھ اور سینہ جو ہے وہ پیچھے کی طرف نکل گئے۔
اور میری زبان بھی کوئی نہیں سمجھتا تھا. یہ عربی نہیں تھا, یہ فارس کے رہنے والے تھے. اب فارسی آدمی یعنی پارسی جس کو ہم لینگویج کہتے ہیں, پرشین کہتے ہیں, وہ عرب میں جائے تو کون ان کی زبان سمجھے, کہ میری زبان بھی کوئی نہیں سمجھتا تھا, لیکن مجھے تلاش تھی ان کی. ایک دن وہاں ایک بوڑھی خاتون گزری جو یہی کام کرتی تھی. میں نے ان سے بات کی تو وہ میری بات سمجھنے لگی. میں نے اس سے کہا کہ مجھے بتائیے وہ شخصیت جو یہاں مدینے میں ظاہر ہوئے ہیں, میری کیسے ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا صبح سویرے نماز فجر کا ابتدائی وقت ہوگا, وہ یہیں سے گزریں گے. اللہ اللہ. اب راستے میں آ کر بیٹھ گئے. شاید ہے کہ شاعر لکھتے ہیں نا, شاید کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے روزے کے راستے میں, آقا کے راستے میں اس لیے پڑا ہوں. آپ وہیں بیٹھ گئے. انتظار تھا کہ وہ شخصیت یہاں سے گزرے گی. اللہ غنی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں سے گزرے. کہتے ہیں میں نے کچھ کھجوریں اکٹھی کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائے تو میں نے کھجوریں پیش کی, ملاقات کی اور کھجوریں پیش کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ کہا حضور صدقہ ہے. اپنے صحابہ سے کہا تم لوگ کھا لو. میرے آقا نے کچھ تناول نہیں فرمایا. دوسرے دن پھر راستے میں بیٹھ گیا. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزرے, پھر کھجوریں پیش کی. آقا نے فرمایا صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ کہا حضور یہ ہدیہ ہے, یہ تحفہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تناول فرمایا. دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی. کہتے ہیں اب مجھے تلاش تھی تیسری نشانی کی, مہر نبوت کیسے دیکھوں؟ نبی پاک نے تو کرتا مبارک اپنا پیراہن پہنا ہوا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشتیاق میں ہیں, کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں کہ کوئی جگہ آ جائے جہاں سے آقا کی مہر نبوت کا دیدار کر لوں. سبحان اللہ. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دلوں کے حال جانتے ہیں نا. میرے آقا نے اپنا مبارک کرتا اتارا, اپنی پیٹھ سے کرتے کو اوپر کیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مہر نبوت کو دیکھ لو. دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور مہر نبوت کو چومتے ہیں اور پیارے آقا سے لپٹ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اب ایمان لے آئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کی, اپنا سارا واقعہ سنایا کہ حضور کس طرح آپ تک پہنچا ہوں, کتنی مشکلیں اٹھائی ہیں, گر پڑ کے یہاں پہنچا, مر مر کے اسے پایا, چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا نا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ حضور آپ کے لیے غلام بھی بن گیا ہوں. آقا فرماتے ہیں میں تمہیں آزاد کرواؤں گا. ہے غلام اس زمانے میں خریدے جاتے تھے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے آقا سے, جو آپ کا آقا تھا اس نے کیا شرط لگائی؟ کہا کہ مجھے کھجوروں کے 300 درخت لگا کر دیں اور 40 اوقیہ سونا بھی دیں. اچھا یاد رہے مدری چینل کے ناظرین کہ کھجور کا درخت کئی سالوں بعد پھل دیتا ہے. وہ یہ چاہتا تھا کہ جب پھل لگیں گے جب غلام کو آزاد کروں گا. پھلدار درخت میں تو بہت ٹائم لگنا تھا, مگر آقا نے ارادہ فرما لیا تھا کہ اپنے اس غلام کو آزاد کرنا ہے, اپنے ساتھ رکھنا ہے. سبحان اللہ. ان کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا درخت لگاؤ, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سیدنا سلمان فارسی نے درخت لگائے. پھر آقا نے فرمایا کنویں پر جاؤ, اس میں ڈول ڈالو, جب وہ بھر جائے اسے نکالو اور درختوں کی جڑوں میں بہا دو. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا تو وہ درخت بہت جلد اگنے لگ گئے, بڑھنے لگ گئے, پھل دینے لگ گئے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی ایسا غلام نہیں دیکھا, اس غلام کی تو شان ہی بڑی شان ہے. پھر لوگ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جمع ہو گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ایک سونے کا ٹکڑا عطا فرمایا جس کا وزن بھی 40 اوقیہ تھا. اللہ اللہ. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ کیسے صحابی ہیں, یہ کیسے غلام ہیں جس کی قیمت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کی اور ان کو خرید کر آزاد فرمایا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدینہ منورہ جو قدیم کچھ عرصہ پہلے جانے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ بڑا مشہور تھا. اب تو اس کی باقیات موجود ہیں, لیکن وہ باغ انہی کی یاد ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے صحابہ کرام اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درخت لگائے تھے, اور نبی پاک کی دعا سے یہ درخت جو ہے وہ آن کی آن میں بڑے بھی ہوئے اور پھل بھی دینے لگے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جی ہاں ہم انہی کے قدموں میں حاضر ہیں. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلامہ عجلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ گاؤں سے میرے بھانجے قدامہ رحمت اللہ تعالی علیہ آئے اور مجھ سے کہا کہ میں سیدنا سلمان فارسی کی زیارت کر کے انہیں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. اس وقت آپ مدائن میں 20,000 مسلمانوں پر امیر مقرر تھے. آج ہم مدائن میں موجود ہیں نا, یہی وہ علاقہ تھا, 20,000 لوگوں کے امیر تھے.
चुनाचे कहते जब हम वहां पहुंचे तो आप चारपाई पर बैठकर खजूर के पत्तों से टोकरियां बना रहे थे। मैंने सलाम के बाद अर्ज की, ए अबू अब्दुल्ला, ये मेरा भांजा है जो गांव से आया है, आपको सलाम पेश करना चाहता है। उसने सलाम किया तो आपने सलाम का जवाब इरशाद फरमाया। फिर मैंने अर्ज की, ये आपसे मोहब्बत करता है। फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से अपनी मोहब्बत अता फरमाए। आजिज़ी देखें, इनकिसारी देखें, 20,000 लोगों के अमीर हैं, सहाबी रसूल हैं, अपने हाथों से टोकरियां बना रहे हैं। रिज़्क़ हलाल कमाने में शर्म नहीं आनी चाहिए। लोग कहते हैं मैं ये काम कैसे करूं, इस पे मुझे शर्म आती है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हलाल काम हो तो वो काम करना चाहिए, हराम के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अब आइए, आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? ये बड़ी अमेजिंग बात है कि बाज़ मौरखीन के नजदीक आपकी उम्र 350 बरस थी और कुछ मौरखीन लिखते हैं कि 250 बरस। ज्यादातर मौरखीन का जो इत्तिफाक है कि 250 साल आपने उम्र पाई। सन 53 हिजरी में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात हुई। हजरत सैयदना, अब एक खूबसूरत हदीस, ये तो आपने इनकी उम्र के बारे में सुना, ईमान कैसे लाए, नबी पाक तक कितनी मुश्किल के साथ पहुंचे, मगर जब दरे मुस्तफ़ा पर पहुंच गए तो फजीलत कैसी हासिल हुई। सुभान अल्लाह। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 4 अफराद सबकत ले गए, आगे बढ़ गए। फरमाते, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुल्क अरब से, सुहेब मुल्क रूम से, सलमान मुल्क फारस यानी ईरान से, और बिलाल मुल्क हबशा से। अल्लाह गनी, यानी अपनी कौम के ये सरदार बने। और जरा गौर कीजिए, नबी पाक तो सबके सरदार हैं, वो सबके आका हैं, जिन्नात और फरिश्तों के भी आका हैं, मगर अपने सहाबा की हौसला अफजाई कैसे फरमाते कि फारस के लोगों का सरदार जो है वो हजरत सलमान फारसी बने, हबशा के लोगों का सरदार हजरत बिलाल हबशी बने, सुहेब रूमी जो हैं वो रूम के लोगों के सरदार बने। जरा गौर कीजिए, ये इस्लाम के अलावा कौन सा मजहब है जो गुलामों को सरदारी अता करता है, जो गुलामों को यह मर्तबा अता करता है। सुभान अल्लाह। इस्लाम वो मसावात का दर्स देता है जहां किसी गोरे को, किसी काले पर, किसी अमीर को, किसी गरीब पर कोई सबकत हासिल नहीं, बल्कि सुभान अल्लाह, ये वो अल्फाज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो इस्लाम की मसावात की एक जर्रीन, एक सुनहरी मिसाल है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन होते हुए, अमीरुल मोमिनीन होते हुए, जिनका दबदबा हमें मालूम है, किताबों में पढ़ा है, मगर जब हजरत बिलाल हबशी को देखते सैयदुना बिलाल कह के पुकारा करते। जरा गौर कीजिए कि हबशा के रहने वाले बिलाल हबशी जब नबी पाक के कदमों में हाजिर होते हैं तो उमर फारूक उन्हें सैयदुना बिलाल कहकर पुकारे। ये है इस्लाम, और ये इस्लाम की तालीमात हम सबके लिए दर्स किया है कि गरीबों को, फकीरों को, या ऐसे लोगों को जिनको ज़बाने में माअल्लाह कमतर समझा जाता है, हमें किसी को कमतर नहीं समझना। हम नहीं जानते अल्लाह की बारगाह में कौन बुलंद और मकाम वाला है। और दूसरी बात ये पता चली कि नबी पाक से निस्बत हो जाए, नबी पाक से ताल्लुक हो जाए, उनका दामन थाम लिया जाए तो बारे ही न्यारे हो जाते हैं, फिर इज्जतें भी बुलंद हो जाती हैं। सुभान अल्लाह। उनके जो गुलाम हो गए, शायर लिखते हैं ना, उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए। सैयदना सलमान फारसी गुलाम बने नबी पाक के लिए, मगर आज बादशाहों की तरह उनका मजार मौजूद है। बल्कि मैं सवाल करता हूं, दुनिया में कितने बादशाह हैं जिनके मजारात पर दुनिया भर से लोग आते हैं? आप शायद कोई बादशाह नहीं बता सकेंगे। उनकी दास्तानें मिट जाती हैं। आज 1000 साल से ज्यादा, तकरीबन 1400 साल हो गए इनके विसाल को, ऑलमोस्ट 1400 ईयर्स हो चुके हैं, मगर आज यूके से, अमेरिका से, यूरोप से, पाकिस्तान से, हिंद से, दुनिया भर से ज़ायरीन आ रहे हैं और इनके मजार की जियारत कर रहे हैं। ये बादशाहत कैसे मिली, क्यों मिली? शायर ने लिखा ना कि आप पड़े हैं तेरे कदमों में, ये सुनकर हम भी कि जो तेरे कदमों में गिरते हैं संभल जाते हैं। तो बहरहाल मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, एक और हदीस पाक सैयदना अबू बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अमीन मेरे पास आए और बताया कि अल्लाह मेरे 4 सहाबा से मोहब्बत फरमाता है। हाय हाय हाय, रब से मोहब्बत का दावा तो हमारा है, मगर उन हस्तियों की क्या शान है जिनसे रब मोहब्बत फरमाता है। और उनमें से एक हस्ती के पास हम खड़े हैं। मेरे आका उन चारों के नाम इरशाद फरमाते हैं। हाजरीन में से अर्ज की कि हुजूर वो 4 सहाबा कौन हैं? इरशाद फरमाया, अली, सलमान, अबू जर और मिकदाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह इन हस्तियों के सदके हम ये तो दावा नहीं कर सकते कि रब
ہم اس اوقات کے حامل بھی نہیں. ہم دعا کرتے ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے, ہمیں نبی پاک کی سچی محبت نصیب ہو جائے. ہاں یہ پتا ہے کہ جو نبی پاک کی اطاعت کرتا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اللہ فرماتا ہے اگر تم لوگ مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرنے لگ جاؤ. اللہ ہمیں نبی پاک کی سچی اتباع نصیب کر دے, کیونکہ اس کے آگے جو بشارت قرآن دیتا ہے, یحببکم اللہ, اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا. اللہ کرے ان محبتوں کے صدقے, ان نسبتوں کے صدقے اللہ کریم اپنے برگزیدہ اپنے محبین میں ہم سب کو شامل فرمائے. ایک اور حدیث سنیے, ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کس بزرگ کی بارگاہ میں, کس ہستی کی بارگاہ میں آئے ہیں. ایک جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, نبی پاک نے ارشاد فرمایا جنت 4 افراد کی مشتاق ہے. میں اور آپ جنت کا اشتیاق رکھتے ہیں نا, جنت کی تمنائی ہیں, جنت 4 لوگوں کی تمنائی ہے, وہ اس کی ڈیزائر کرتی ہے, اس کی مشتاق ہے. میرے آقا فرماتے ہیں سلمان, عمار, مقداد اور علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, یہ وہ 4 ہستیاں ہیں کہ جن کی جنت بھی مشتاق ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, آپ کے بارے میں آپ کے اور بھی بہت سارے کمالات ہیں, مگر ایک واقعہ اسلامی تاریخ کا بڑا ہی شاندار واقعہ ہے, اور وہ غزوہ خندق کا موقع تھا. نبی پاک کی جب غلامی میں آئے تو اب مشیروں میں شامل ہو گئے, پیارے آقا کے ساتھ رہتے. ایک بار جب غزوہ خندق کا موقع, جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں, خندق کہتے ہیں ٹنل کو, جو بیچ میں جس کو کھائی کھود کر بنایا گیا تھا. مدینہ منورہ میں جو آج بھی مقام موجود ہے, پہلے 7 مساجد تھیں, آج 5 مساجد ہیں, اس مقام پر یہ غزوہ خندق ہوئی تھی. سیدنا سلمان فارسی نے یہ آئیڈیا دیا تھا, یہ مشورہ دیا تھا کہ حضور ہم پہاڑ کو پیچھے کی طرف رکھتے ہیں, اہل مدینہ کی حفاظت ہو جائے گی, اور اپنے آگے ایسی خندق کھودتے ہیں کہ جس میں آگ لگا دیں گے تاکہ کفار ہماری طرف نہ آ سکیں. یہ مشورہ ان کا قبول کیا گیا. تاریخ اسلام کی پہلی جنگ ایسی لڑی گئی جس میں خندق کھودی گئی, اس میں فائر, اس میں آگ لگا دی گئی, اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. یہ وہی خندق ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جب صحابہ اس خندق کو کھود رہے تھے, نبی پاک خود بھی اس میں شامل تھے, پیارے آقا خود بھی کلاڑا اٹھاتے تھے. بلکہ ایک واقعہ تو بڑا شاندار ہے کہ صحابہ نے بڑی کوشش کی, ایک چٹان بیچ میں آ گئی, کسی سے نہ ٹوٹی. نبی پاک کے پاس آئے, عرض کی حضور چٹان نہیں ٹوٹ رہی ہے. نبی پاک تشریف لائے, ایک کلاڑا یا جو بھی پھاوڑا وغیرہ تھا اٹھایا, اور ایک ہی بار میرے آقا نے مارا, وہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا. اللہ نے وہ طاقت, وہ قوت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی. مقامات مقدسہ, یہ مقامات مقدسہ